السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو۔ تو دوستو ابھی ہم 12واں پارٹ اپلوڈ کریں گے آف موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آف پاسٹ پیپر جتنے بھی ہیں ان کے تمام ایم سی کیوز، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ سے ہو، اسلامیات سے ہو، جنرل نالج، جنرل سائنس، اسی طرح کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہو، مطالعہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو، تمام کے تمام کویسچنز جو ہیں اس سیریز کا حصہ ہیں۔ اس کے ہم راؤنڈ اباؤٹ 400 ایم سی کیوز آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں، اور ابھی شروعات کریں گے 11ویں پارٹ کے کویسچن نمبر 401 سے۔ اور 11ویں پارٹ کے کویسچن نمبر 401 کا جو سوال ہے وہ ہے ایکسپلین دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ عقیدہ، یا اس کو ہم انگلش میں بلیو کہتے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ اور سب سے آخری عقیدہ یہ کیا ہے؟ اس کا جو ہے آپ نے صرف نام بتانا ہے، ایکسپلین کرنے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ پیپر میں ایکسپلین نہیں ہوتا، یا پہ ایکسپلین ورڈ انہوں نے لکھا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ توحید ہے، اور سب سے آخری عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ آخرہ ہے، یہ آخرت پر ایمان لانا، یہ جو ہے اسلام کا سب سے آخری عقیدہ۔ تو یہ دو عقائد آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ کویسچن نمبر 402، وٹ از دا ہیڈنگ آف سورہ اخلاص، یا اس کو ہم عقیدہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اس کا ہیڈنگ جو ہے کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہیڈنگ جو ہے قل هو اللہ احد، بلیو ان وننس آف اللہ۔ اللہ جو ہے آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، ایک ہے۔ تو بلیو ان وننس آف اللہ، دس از دی ٹائٹل، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی ہیڈنگ آف سورہ اخلاص۔ دس از دا کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 403، none deserve to be worshipped، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں بٹ اللہ، لیکن اللہ، and محمد peace be upon him is the prophet of اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ it is the translation of، یہ کس کلمے کی ٹرانسلیشن ہے؟ تو یہ کلمہ طیبہ کی ٹرانسلیشن ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ کویسچن نمبر 404، how many کلمہ are there in اسلام؟ اسلام میں ٹوٹل 6 کلمہ ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ کویسچن نمبر 405، name the کلمہ which is necessary for Muslim to recite۔ اچھا جی، مسلمان ہونے کے لیے کون سا کلمہ ہے، یا کون سا کلمہ جو ہے ضروری ہے اس کا پڑھنا، اور مسلمانوں کو اس کی ریسائٹیشن کرنی ضروری ہے، اس کو تلاوت کرنی، اس کا تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، مسلمانوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ ریسائٹیشن کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اگلا سوال کویسچن نمبر 406، وٹ از دا میننگ آف طیبہ؟ طیبہ کی معنی جو ہے پیورٹی، پاک کے ہیں، اس کو ہم اردو میں پاک کہتے ہیں، یا انگلش میں پیورٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 407، وٹ از دا میننگ آف شہادت؟ شہادت کی معنی گواہی دینا، ٹیسٹیمنی ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں، سو ٹیسٹیمنی از دا بیسٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 408، وٹ از دا میننگ آف استغفار؟ استغفار کی کیا معنی ہو سکتی ہے؟ تو اس کی معنی جو ہے مغفرت طلب کرنا، یا انگلش میں ہم اس کو پینیٹنس کہتے ہیں، پینیٹنس از دا کریکٹ آپشن۔ اینڈ کویسچن نمبر 409، وٹ از دا میننگ آف رد کفر؟ چھٹا جو کلمہ ہے رد کفر، اس کی کیا معنی ہے؟ سو اس کی معنی جو بنتی ہے انگلش میں، جو اس کی معنی بنے گی وہ ریپیوٹیشن آف انفیڈیلٹی، کفر سے قطع تعلق کرنا، کفر کو جو ہے نہ ماننا، یا قطع تعلق کفر سے رکھنا، اس کو ہم ریپیوٹیشن آف انفیڈیلٹی کہتے ہیں، یا یہ اس کی معنی ہو گئی۔ اسی طرح کویسچن نمبر 410، وٹ از دا میننگ آف صلاۃ؟ عربی میں تو ہم اس کو خیر صلاۃ کہتے ہیں، لیکن انگلش میں صلاۃ اس کو ہم کہیں گے۔ تو درود کی ریسائٹیشن کرنا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا، اس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں، دس از دا میننگ۔ اینڈ کویسچن نمبر 411، نماز یا صلاۃ مینس؟ نماز یا صلاۃ کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی رحمت ہے، اس کی معنی دعا بھی ہو سکتی ہے، اس کی معنی گناہوں پہ بخشش مانگنا، یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب استغفار کرنا۔ تو یہ تمام کے تمام اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 412، نماز یا صلاۃ واز میڈ obligatory during a prophet's معراج؟ اچھا جی، یہ اپنے یاد رکھنا ہے، صلاۃ جو ہے obligatory فرض کی گئی مسلمانوں پہ یہ معراج کے موقع پہ، اور اس وقت جو تھی ایئر کون سا تھا؟ تو ایئر 10th نبوی، یا نبوی 10th ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، 10ویں نبوی کو جو ہے مومنوں پہ یا مسلمانوں پہ نماز فرض کی گئی، اور معراج کے موقع پہ یہ ہوا ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 413، دا نمبر آف نفل نماز از 5۔ اس کو آپ خود ذرا کنفرم کر لیں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ میں پہلی بار خود بھی دیکھ رہا ہوں۔ دا نمبر آف نفل نماز از 5، نفل نماز جو ہے وہ 5 ہوتے ہیں۔ ابھی اس کی معنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بہرحال یہ آپ خود کنفرم کر لیں۔
اگلا سوال کوشچن نمبر 414، نماز خسوف از آفرڈ. اچھا جی، یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں بہت سارے پیپر میں، نماز کسوف اور نماز خسوف. تو پہلا جو سوال ہے وہ نماز خسوف کا ہے. نماز خسوف از آفرڈ وین مون ایکلپس، جب چاند گرہن ہو. چاند گرہن کے وقت مومنوں پہ نماز خسوف جو ہے یہ پڑھنا ضروری ہے. فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر بات ہے، اچھی بات ہے کہ اگر مون گرہن ہو، مون ایکلپس ہو، تو ہم نماز خسوف ادا کریں. اس طرح کویشچن نمبر 415، نماز کسوف از اے پریئر آف سولر ایکلپس. جب سورج گرہن ہو تو سورج گرہن کے وقت ہم نماز کسوف پڑھتے ہیں. یہ دونوں اپنے یاد رکھیں. کویشچن نمبر 416، نماز استسقاء از پریئر فار. نماز استسقاء کب کی جاتی ہے؟ یہ بارش کے لیے کی جاتی ہے. فار ایگزامپل خشکی ہے، کئی مہینوں سے یا کئی ہفتوں سے بارش نہیں ہوئی اور ضرورت ہے بارش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کے لیے ہمیں نماز استسقاء دیا گیا ہے کہ آپ ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، نماز استسقاء پڑھیں اور دعا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بارش ہو جائے گی. اچھا جی، کویشچن نمبر 417، صلاۃ استخارہ از آفرڈ. صلاۃ استخارہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ سو یہ اگر کوئی بھی حاجت ہو، آپ پہ کوئی حاجت آ رہی ہو، تو حاجت کو مکمل کرنے کے لیے، حاجت پورا کرنے کے لیے ہم صلاۃ استخارہ کرتے ہیں. سو یہ کمنگ حاجت کے لیے ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ کویشچن نمبر 418 کو دیکھیں، صلاۃ حاجت از آفرڈ. صلاۃ حاجت کس چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟ صلاۃ حاجت کوئی عام سی حاجت ہو ہماری اور ابھی درپیش ہے ہمیں. اوپر کی جو حاجت کی نماز ہے، نماز استخارہ، وہ ہم کرتے ہیں، لیکن تب جب کوئی حاجت ہمیں ہوئی نہ ہو، آ رہی ہو ہم پہ، اس کے لیے کرتے ہیں. لیکن صلاۃ حاجت جو ہے ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جب کوئی حاجت ہمیں پیش آئے، ہمیں ضرورت ہو، ہمیں کسی مسئلے کا درپیش ہو، تو ہم اس کے لیے صلاۃ حاجت پھر کرتے ہیں. یہ دونوں اپنے فرق اپنے یاد رکھنا ہے. کویشچن نمبر 419، when a Muslim is bestowed with blessing by Allah, Muslim should offer. اچھا جی، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پہ ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں کچھ دیتا ہے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صلاۃ شکر ادا کرنا چاہیے. اس وقت جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کو ہم صلاۃ شکر کہتے ہیں. جب بھی کوئی اچھی چیز اللہ تعالیٰ میں دے، فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں کو اولاد کافی وقت بعد مل جاتی ہے، تو بہتر طریقہ ہے کہ وہ صلاۃ شکر، اللہ کا شکر ادا کر لیں. اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال کویشچن نمبر 420، باقی انشاءاللہ آپ کے پاس ساتھ باقی ویڈیوز میں اپلوڈ ہوں گے. صلاۃ کاف از آفر ڈیورنگ وار. جب بھی آپ یہ صلاۃ خوف ہیں، عربی میں اس کو ہم خوف کہتے ہیں، صلاۃ خوف. صلاۃ خوف جو ہے یہ تب ادا کی جاتی ہے جب جنگ کا موقع ہو اور دشمن جو ہے آپ پہ حاوی ہونے کا سوچ رہا ہو، تو تب جو ہے یہ نماز ادا کی جاتی ہے. سو یہ تھے ہمارے 11ویں پارٹ کے MCQs. انشاءاللہ باقی MCQs نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے. تب تک کے لیے اسٹے ود اس. کوئی بھی چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.